بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال کروٹ بدل رہا ہے اور نیا سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور پاکستان میں بھی گھنٹے ڈیڑھ میں شروع ہونے والا ہے۔ تو نئے سال کس طرح کا ہوگا، کیا امکانات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے اور ناظرین کو سال نو کی مبارکباد بھی پیش کریں گے، اور پچھلا سال کیسا گزرا، اس میں کیا ہوا اور کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا فائدے ہوئے، کتنے لوگ ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے، ان کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے منی بجٹ پیش کیا تھا، اور اس بجٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایک آدمی کے پر 2 ارب روپے کا زیادہ سے زیادہ مسئلہ ہے، اور 2 ارب روپے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، 2 ارب سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کسی غریب آدمی کو، یہ شوکت ترین صاحب نے بتایا ہے۔ تو اس پہ بھی جائزہ لیں گے کہ ظاہر ہے جنہوں نے ساری زندگی میں 2 ارب پستے رہیں تو 2 ارب کبھی نہیں دیکھا، تو 2 ارب روپے سے ان کو واقعی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، مظہر برلا صاحب سے پوچھیں گے۔ خواجہ آصف نے بھی کچھ گفتگو کی، راجہ پرویز اشرف نے بھی گفتگو کی، اسد عمر نے بھی کچھ باتیں کی، فواد چودھری نے بھی کوئی گفتگو کی، تو وہ بھی سنائیں گے۔ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کا تصور بڑا بلند تر ہے، اور کوئی ایشین ٹائیگر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا وہ جیل جائیں گے یا وہ لندن جائیں گے، جو بھی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور نئے سال کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ماضی کا پچھلا سال ابھی جو کہ پچھلا ہو گیا ہے کوئی گھنٹے ڈیڑھ تک، تو اس پہ جناب کیا کہتے ہیں مظہر برلاس صاحب؟ 21-22 میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بالکل جی، ایک تو نئے سال کی مبارک ہو پوری قوم کو، اور اس نئے سال کی ابتدا جو ہے وہ تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہوتی ہے، جو کہ وہ مشرق بعید ہے۔ ہمارے ہاں بھی 1.5-2 گھنٹے بعد سال نو آ جائے گا۔ یہ عیسوی سال ہے۔ اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور عیسوی سال سے پہلے بھی ایک کیلنڈر ہے دیسی مہینوں کا، دیسی کیلنڈر جو ہے، اس میں یہ آپ دیکھیے کہ اس کے سال کی ابتدا ہوگی 14 جنوری کو، اور وہ مہینہ ماغ کا ہوگا، جہاں پہ وہ سب سے پرانا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ عیسوی، چونکہ یورپین جو ہیں یا امریکن جو ہیں، ایک طرح کا دنیا کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو دنیا ان کے پیچھے لگ گئی ہے، تو لہٰذا 1 جنوری کو ہی جو سال ہے نیا، اس کو نیا سال تصور کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ خیر، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن ہم ذرا پرانے سال کا جائزہ لے لیں کہ اس خطے میں خاص طور پر کچھ ایسی شخصیات چلی گئیں جن سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، صحیح جن کی زندگی جد و جہد سے عبارت تھی، صحیح یا جو لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ صحیح مثلاً پاکستان میں ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رخصت ہو گئے۔ جی اسی خطے میں کشمیری رہنما سید علی گیلانی چلے گئے، اور وہ بھی دلوں میں بستے تھے، آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں بستے ہیں، پاکستانیوں کے دلوں میں بھی بستے ہیں، اور عالم اسلام کے جتنے بھی آزادی پسند لوگ ہیں ان کے دلوں میں سید علی گیلانی کا ایک احترام ہے۔ جب پاکستان میں آپ دیکھیے کہ سابق صدر ممنون حسین چلے گئے، وہ گورنر سندھ بھی رہے، پھر سینیٹر مشاہد اللہ خان چلے گئے، پھر سندھ کے سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ اور سابق وفاقی وزیر ممتاز علی بھٹو چلے گئے، پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہ جو شوبز ہے اس سے بھی کافی لوگ گئے، جیسا کہ ممتاز مزاحیہ اداکار عمر شریف چلے گئے، جی پھر سہیل اصغر چلے گئے، پھر ایک اور ممتاز مزاحیہ انکل سرگم کا جو کردار ادا کرتے تھے فاروق قیصر، وہ چلے گئے، دردانہ بٹ صاحبہ چلی گئیں، پھر
جو ہمارے ریڈیو ٹی وی کی پہلی اناؤنسمنٹ جو کرنے والی تھی کنول نصیر، وہ چلی گئی، تو کافی لوگ چلے گئے۔ پچھلا سال جو تھا علوی صاحب، وہ پوری دنیا نے کرونائی موسم میں گزارا، بہت سے لوگوں کے اپنے پیارے ان سے بچھڑ گئے، اور پچھلا سال آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ دکھوں کا سال تھا۔ اس میں لوگوں کو معاشی مشکلات بھی آئیں، لوگوں کو بے روزگار بھی ہونا پڑا، لوگوں کو مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، بھوک کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو پوری دنیا میں ایک ایسے تھا جیسے کوئی آفت ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیا سال جو ہے وہ اچھا ہو، اور خاص طور پر ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کے لیے یہ سال مبارک ثابت ہو، اس میں انہیں سکون ملے، امن و امان ملے، اور روزگار ملے، اور ان کی زندگیوں سے بے سکونی اور بے چینی جاتی رہے۔ صحیح۔ یہ تو پچھلے سال کی بات ہو گئی، فوتگیوں کی بات ہو گئی، جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ان کی بات ہو گئی۔ آئندہ سال کے حوالے سے ہمیں کیا توقعات رکھنی چاہیے، کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ کوئی پاکستان میں کوئی بہتری آنے کے امکانات ہیں، کوئی لوگوں کی زندگیاں کوئی بہتر ہونے کے امکانات ہیں، یا سیاستدان اسی طرح ہی تقریریں کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بس جھانسی دیتے رہیں گے؟ ایک تو دعا کر دی ہے کہ نئے سال میں اللہ تعالیٰ وہ تو ہماری اچھا روزانہ کی وقت دعا ہے۔ دکھائے۔ جی۔ توقعات یہ ہیں کہ سنا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد کوئی پاکستان میں انقلابی اعلانات ہونے والے ہیں، اور اس سے یقیناً لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہو، ورنہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہر سال سیاستدان، ہر الیکشن پہ سیاستدان، ہر بجٹ پہ سیاستدان نئے وعدے سجاتے ہیں، اور انہی وعدوں کی نظر قوم ہو جاتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے پاکستانی لوگ پستے جا رہے ہیں، اور پاکستانی سیاستدان جو ہے اس کے ہاں دولت کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ کل منی بجٹ پیش ہو گیا جی، اور اس کے اثرات ابھی کیسے آئیں گے یہ تو لوگ بتائیں گے، لوگ جب برداشت کریں گے تو پھر انہیں کو پتہ چلے گا۔ لیکن شوکت ترین کہتے ہیں کہ منی بجٹ اگر آ بھی گیا تو ایسے میں کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی ایسا پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ایسی مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے اگر اپوزیشن کوئی باتیں کر رہی ہے تو وہ بالکل فضول باتیں کر رہی ہے۔ شوکت ترین نے اس منی بجٹ کے حوالے سے کیا کہا، انہیں کی زبانی سناتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ شوکت ترین: آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، صرف 2۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، سوئنگ مشینز ہیں، میچ باکسز ہیں، آئیڈیوائز سالٹ ہے، ریڈ چلیز ہیں، اور کانٹرسپٹیوز ہیں، یہ ہیں۔ اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی تو یہ کون سا ایسی طوفان آ جائے گا اس کے اوپر پہ 2۔ مطلب اللہ صاحب کون سا طوفان آ جائے گا؟ سلائی مشینیں مہنگی ہو جائیں گی، نمک مہنگا ہو جائے گا، آیوڈائز نمک مہنگا ہو جائے گا، کمپیوٹر مہنگے ہو جائیں گے، ماشیں مہنگی ہو جائیں گی، سرخ مرچیں مہنگی ہو جائیں گی، تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور 2 ارب روپے کی تو خالی ایگزمپشن جو ہے وہ واپس لی ہے۔ صحیح ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو چھوٹ دی ہوئی تھی ٹیکسوں کی، وہ چھوٹ ہم نے واپس لی ہے۔ چلیں، یہ ٹیکس کبھی ہوں گے جو چھوٹ دی گئی تھی اور اب واپس لے لی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے یہ کھیوڑا کا نمک ہے، یا کنڑی کی سرخ مرچ ہے۔ اب اس کو جو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے شور تو بہت کیا کہ زیادہ ٹیکسز کی چھوٹ واپس ہوگی، لیکن یہ 2 ارب کی ہے، 2 ارب کے ٹیکسز ہیں۔ 2 ارب کو اب آپ تقسیم کر لیں 22 کروڑ لوگوں پہ، تو ان کے حصے میں زیادہ ٹیکسز نہیں آئیں گے، کم روپے آئیں گے۔ یہ دیکھنے میں بڑی چیز لگ رہی ہے، لیکن جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹیکس تو علی رضا علوی صاحب، ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہم ٹیکس دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں
ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں 22 کروڑ میں سے آپ دیکھیے کہ 7 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ سیلری پرسن بیچارے جو ہیں ان کی تو ٹیکس ویسے ہی کٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے 2-4 بڑے طبقات ہیں، جیسے وکلا لاکھوں میں فیسیں لیتے ہیں مگر حرام ہے وکلا ٹیکس دے جائیں۔ ڈاکٹرز ہیں، کلینک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کلینک سے لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں لیکن کوئی کلینک ٹیکس نہیں دیتا۔ اسی طرح ایجوکیشن کا بزنس جو ہے، بزنس میں کہوں گا، پہلے یہ خدمت نہیں ہے، اتنی بھاری فیسیں لیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ اسی طرح ہمارا جو آدمی سوتر منڈی فیصل آباد میں کام کر رہا ہے یا شالمی لاہور میں کام کر رہا ہے یا کارخانوں مارکیٹ پشاور میں کام کر رہا ہے، وہ دن بھر کروڑوں کے سودے کرتا ہے مگر وہ ٹیکس کی زد میں نہیں آنا چاہتا، ٹیکس دینا نہیں چاہتا۔ اسی طرح آپ کے تجربے میں بھی آئے ہوں گے، ہمارے ناظرین کے تجربے میں بھی آئے ہوں گے، کئی ریسٹورنٹس ایسے ہیں جو آپ کا کارڈ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم کیش لیتے ہیں، اور کیش میں وہ اپنے ریسٹورنٹ کی پرچی استعمال کرتے ہیں، ایف بی آر کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہم من حیث القوم ٹیکس چور ہیں، بے ایمان ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے ملک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ریسٹورنٹس جتنے ہیں یہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ میں پچھلے دنوں کراچی میں ایک بڑے ریسٹورنٹ پر گیا، بڑا رش دیکھا میں نے، تو میں نے سوچا کہ یہ ان کا تو انکم بہت ہوتی ہوگی روزانہ، اور چلو ٹیکس بھی تو، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ 4 بسوں میں آتے ہیں۔ اب جن کے ورکرز 4 بسوں میں آئیں گے صحیح، لہٰذا ان کا کام ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ صحیح ہے۔ لیکن علوی صاحب وہ ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے، اس میں وہ کیش پہ لیتے ہیں، وہ شو ہی نہیں کرتے۔ صحیح، تو اتنا بڑا بزنس جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا۔ تو ہمارے ہاں ہمیں بطور قوم سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹیکس دینے چاہیے، ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ نظام، یہ ملک کیسے چلے گا؟ صحیح ہو گیا جی۔ لیکن یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ تو امیروں کی آپ نے بات کی، بڑے بڑے بزنس مینس کی بات کی، تو یہ تو ان کا چوری کی بات ہے، لیکن عام آدمی جو ہے اس کو تو ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے جی۔ وہ جو چیز خریدتا ہے اس میں سے اس کا ٹیکس پہلے کاٹا جاتا ہے۔ اب 17% جو ہے ٹیکس انہوں نے 150 چیزوں پر لگا دی ہے، کیونکہ یہ IMF کا مطالبہ تھا، اور IMF کے سامنے تو انہوں نے بالکل گھٹنے ٹیکنے نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ مطالبہ آ گیا اور انہوں نے کر دیا۔ آپ نے ایک اور بات کی، یورپ اور امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں۔ حکومتیں، یورپ اور امریکہ کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹیکس لینے کے بعد عوام کو جوابی طور پر کیا دیتی ہیں، اور ہماری حکومتیں عوام کو جوابی طور پر کیا دیتی ہیں؟ یہ بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ بالکل، یورپ اور امریکہ کی حکومتیں ٹیکس لینے کے بعد لوگوں کو بہت سہولیات دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر، میں نے پہلے عرض کیا کہ چوری ہے۔ ہمارے ہاں ٹیکس ہی نہیں دیتے لوگ، ٹیکس دیں گے تو سہولیات لیں گے نا، یہاں تو ٹیکس دینے کا رواج ہی نہیں۔ نہیں بھائی جان، جو دیتے ہیں ان کو کیا سہولت ہے؟ میں صرف یہ بات نہیں پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ تو دیتے ہوں گے، یہ ملک میں دیکھیے، کوئی بندہ ٹیکس دیتے ہی نہیں، اگر کیونکہ ایک ہم تو FBR کے روز پریس ریلیزیں بڑی حضور خوشی سے میری دیکھ بات رہے سنیں، ہیں، نہیں، وزیر اعظم کی شاباشیں بھی پڑھ آپ رہے میری ہیں گزارش سنیں کہ نا، اتنے ہم نے 22 کروڑ ٹیکس میں لے سے لیا، 7 لے لیا۔ لاکھ بندہ اگر ٹیکس دیتا ہے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے یا اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی بڑی آبادی ٹیکس دے رہی ہے تو پھر یہ سوال صحیح ہے آپ کا، اگر بڑی آبادی ٹیکس دے رہی ہے۔ یہاں تو 22 کروڑ میں سے 7 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس نیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ذمہ دار ہیں ہمارے، 1000 دو ہزار ایکڑ کے مالک ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ کون دیتا ہے ٹیکس؟ ہمارے ہاں تو حضور لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جس دن بینک نے زکوٰۃ لینا ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔
یہ بھی دیکھیے نا، اپنی قوم کا مزاج دیکھیں۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن شاید میں جو گزارش کر رہا ہوں، میرا مطلب یہ ہے، آپ ایک ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس والی ٹھیک ہے، وہ جو انکم شو نہیں کرتے یا جو کیش میں بزنس کر رہے ہیں، لیکن میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں، بڑی شاندار بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں نا کہ بڑا بجٹ بڑھ گیا ہے، اور ابھی وہ آرڈر بھی ایک آ گیا ہے کہ 5,000 4,000 اکٹھا ای ٹیگ لگوائیں اور وہ اس میں سفر کریں، اور وہ اس میں آمدن بڑھ گئی ہے، یہ ٹیکس ہے۔ پل کراس کرتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اب تو ماچس بھی آپ لیتے ہیں، پہلے بھی ٹیکس دیتے تھے، اب بھی ٹیکس دیں گے، میں آپ کی بات نمک لیتے میں ہیں اس میں آپ بھی کو ٹیکس دیتے ثابت ہیں۔ کرتا ہوں کہ کیسے نہیں دیتے۔ ہاں جی، تو یہ ٹیکس تو ہر بندہ دے رہا ہے۔ نہیں، یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا، دیکھیے جس بندے کے ذمہ جتنا ٹیکس ہے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ مثلا پاکستان کی آبادی کا 65 سے 70% دیہاتوں میں ہے، دیہات کے کسی گھر پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگ رہا، کہیں پر بھی۔ آپ کی 70% آبادی پراپرٹی ٹیکس سے الگ ہو گئی۔ آپ کے شہروں میں بھی لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں شروع کر رکھی ہیں۔ تو میری گزارش صرف یہ تھی کہ دیکھیے، اگر یورپ کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی حکومتوں سے مطالبات کرتے ہیں کہ جناب والا ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں یہ سہولیات دیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ٹیکس کلچر ہی نہیں، یہ تو وہ ٹیکس ہے جو زبردستی لگایا جاتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس، شوق سے کوئی نہیں ٹیکس جا کے دیتا۔ یہ بھی جو لگایا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس، یہ بھی شوق سے نہیں دیتے ہمیں مجبوراً ماچس لینی ہے، اوکے ٹیکس ہے، مرچیں لینی ہے، ٹیکس لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں خود کہے کہ بھئی یہ 100 روپیہ آپ حکومت پاکستان کو دے دیں، ہم نہیں دیتے۔ موٹر وے پہ جو لوگ چڑھتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، پھر پیسے دیتے ہیں، شوق سے نہیں دیتے۔ برطانیہ میں، یورپ میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، وہ آپ علی رضا علوی صاحب، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں تو لوگ اتنا دھوکہ کرتے ہیں کہ 6 کروڑ کی پراپرٹی لی جس کی ویلیو 6 کروڑ ہے، لکھواتے ادھر 60 لاکھ ہیں یا 60,000 ہیں کہ ہمیں ٹیکس کم پڑے۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ جو ہماری یہ سوچ ہے کہ ٹیکس کم پڑے، ٹیکس پورا دے۔ اس کا علاج انڈین صوبہ پنجاب میں کیا، انہوں نے کہا اوکے 6 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 3 دن اس کی رجسٹری پڑی رہتی ہے تحصیلدار آفس میں، 3 دن میں اگر کوئی 6.5 کروڑ میں لینا چاہتا اوکے لے۔ اب وہ پیسے کم نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں آپ نے کہا کہ جی 6 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو آپ نے لکھ دیا 6 کروڑ، اگر 7 کروڑ والا آ گیا تو وہ لے جائے گا۔ دنیا نے علاج کیا ہے۔ مثلا بنگلہ دیش کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، صحیح ہے بات، بنگلہ دیش میں پوری آبادی ڈیجیٹل ہے، پوری آبادی ڈیجیٹل ہے، بنگلہ دیش میں ایک بھی بیگر نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کا دیکھیں، یہاں مارکیٹ میں جائیں، یہ کام چور ہے، یہ قوم کام چور ہے، ٹیکس چور ہے، کام چور ہے، ملاوٹ کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، یہ قوم جھوٹی ہے۔ صحیح جی، مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قوم جھوٹی ہے، ٹیکس چور ہے، اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد کہ عوام کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، حکمران کتنے سچے ہیں اور حکمرانوں نے اس عوام کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے منی بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بجٹ جو ہے جو ابھی دوبارہ نازل ہوا ہے یہ عوام پر کیا اثرات مسلط کرے گا۔
عام طور پر حکمران تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ٹیکس جو ہے لگائے جائیں اور جو ٹیکس جو پہلے معاف تھے وہ وصول کیے جانے شروع کر دیے جائیں، اور عام کچن آئٹمز پہ، عام ضروری چیزوں پہ، عام آدمی کے استعمال کی چیزوں پر ٹیکس ہٹا لیا جائے اور وہ نافذ کر دیا جائے، ٹیکس ایگزمپشن ہٹا لی جائے، سبسڈی ہٹا لی جائے تو فرق نہ پڑے، یہ ممکن نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے بھی کچھ سوالے سے گفتگو کی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف: یہ اس حکومت کی فیلئر ہے، جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال۔ عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے مہنگائی کی، آپ کا حلقہ گواہی دیتا ہے، اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں۔ یہ ساری تاریخ میں ایک ایسے دن کی حیثیت سے جائے گا جس میں ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے۔ ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے، یہ خاص طور پر انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی جو اسٹیٹ بینک کو، اس کے حوالے سے بھی جو قانون سازی کی گئی ہے اس کو بھی بات کی، اور مہنگائی کی بھی بات کی۔ خواجہ آصف کیا کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے بڑا کہا جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ خواجہ صاحب اگر خود تھوڑی سی بھی ان میں کوئی شرم حیا ہوتی تو جس طرح یہ الیکشن جیت کر آئے تھے، جو قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، یہ اسی دن استعفیٰ دے دیتے، بلکہ جیتتے ہی نہ۔ یہ تو جب ہار رہے تھے تو انہوں نے 11 بجے پتہ نہیں کس کو فون کیا تو پھر یہ جیتے۔ تو اگر ایسے لوگ کہیں کسی کو جھوٹا، جو خود جھوٹ بول رہے ہوں اور جھوٹ کی بنیاد پر آئے ہوں، تو علوی صاحب میں تو ایسے جھوٹ کو نہیں مانتا۔ ان کی حکومت بھی دیکھی ہم نے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی، اس سے پہلے جناب مشرف کا دور بھی دیکھا، اس سے پہلے پھر ان کی نون لیگ کی حکومت دیکھی، کئی حکومتیں ان کی دیکھی ہیں۔ تو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں ایک بجٹ نہیں کئی بجٹ آتے رہے ہیں۔ یہ حکومت کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی، نہ میں اس حکومت کی کوئی وکالت کر رہا ہوں۔ میں تو تاریخ بیان کرتا ہوں کہ اس حمام میں یہ سب ننگے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ سب نے غریب لوگوں کو تنگ کیا۔ جو لوگوں کی 35-40 سال پہلے زندگی آسان تھی، آج وہ مشکل ہے، اور اس میں کسی ایک حکومت کا قصور نہیں، ان سب کا قصور ہے۔ تو لہٰذا میں تو خواجہ صاحب کی بات کو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ایک سیاسی بات انہوں نے کر دی ہے کہ یہ سیاہ دن ہوگا اور فلاں دن ہوگا۔ بھائی IMF کے پاس ساری حکومتیں جاتی رہی، 22 پروگرام انہوں نے لیے، 4 نون لیگ کی حکومتوں نے لیے ہیں، 9 پیپلز پارٹی نے لیے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب یہ دیکھیے اس حکومت نے قرضہ کتنا اتارا ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ ان کا لیا ہوا قرضہ موجودہ حکومت اتار رہی ہے، اور ان کے لیے وہ اگلی حکومتیں اتاریں گی۔ دیکھیے اگلی حکومتیں اتاریں گی یا نہیں اتاریں گی، میں تو فی الحال کی بات کر رہا ہوں نا، جو ابھی تک ہے۔ ابھی تک یہ ہے کہ جو انہوں نے قرضے لیے اس میں سے پچھلی حکومتوں کے قرضے اتارے، اور اس سال بھی قرضے اتاریں گے۔ تو ایک دفعہ قرضہ اتر جائے پھر دیکھیے بے فکری ہوتی ہے۔ انہوں نے خود یہ جکڑا سارے سسٹم میں، یہ سب حکومتیں قصوروار ہیں۔ میں کسی ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ $1 ارب کی قسط لینے کے لیے قوم پر $2 ارب کے ٹیکس لگا دیے ہیں۔ IMF سے $1 ارب کی قسط لینی ہے انہوں نے، اور اس کی رضامندی کے لیے ان شرطوں کو پورا کرنے کے لیے $2 ارب کی قسط لگا دی، ٹیکس لگا دی۔ اب یہ دیکھیے ایک وضاحت، ماہرین معیشت کہتے ہیں نا، ماہرین معیشت ہی یہ بات کہتے ہیں جو میں کرنے لگا ہوں۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو IMF قرضہ نہیں دیتا، IMF سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، باقی ادارے آپ کو قرض نہیں دیتے۔ نہ آپ کو ایشین ترقیاتی بینک قرض دیتا ہے، نہ اسلامک بینک قرض دیتا ہے، نہ اور بینک قرض دیتے ہیں۔ تو IMF تو ایک ہے سرٹیفکیٹ۔ اب یہ اس سرٹیفکیٹ کے بغیر اور قرض نہیں مل سکتے، اور قرض نہیں ملیں گے تو آپ کا ملک نہیں چلتا۔ آپ کے ملک پہ قرض بہت زیادہ ہے۔ آپ اس حقیقت کو مد نظر رکھیے کہ آپ ایک مقروض ملک ہیں۔ جب تک آپ قرضہ نہیں اتارتے
آپ کو بیرونی دباؤ میں بہت سی چیزیں کرنا پڑے لیکن اس حکومت نے بڑے دعوے کیے تھے کہ اپنے اخراجات بہت کم کریں گے. رپورٹس آ رہی ہیں ابھی، یہ ہم اس رپورٹس پہ باتیں بھی کر چکے ہیں، سارے اخبارات میں بھی چھپ چکی ہیں، یہ کوئی ایکسکلوسیو ہم خبر نہیں دے رہے کہ ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، کئی گنا اخراجات بڑھ گئے ہیں. حکومتی اخراجات جو ہیں کم ہونے کی بجائے بڑے ہیں. انہوں نے اپنے اخراجات کو قابو کر لیا ہوتا، یا ایک وہ جو دعویٰ تھا ان کا، تو شاید کچھ صورتحال بہتر ہوتی. جو عوام کا ٹیکسوں کا پیسہ جو ضائع ہوتا ہے ان کی حکومت کے عللوں تللوں پر، تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو سکھ چین آ جاتا، وہ لوگوں کو سکھ نہیں مل سکا. مجھے نہیں پتا کہ کہاں اخراجات ان کے بڑے ہیں. ان کے جو میں دیکھتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات یا صدر ہاؤس کے اخراجات، وہ تو کم ہوئے ہیں پہلے سے، وہ تو نہیں بڑھے. اب یہ خوشی کی بات اس دن بھی میں نے آپ کو ایک سنائی تھی کہ پاکستان ریلوے جو پچھلی کئی دہائیوں سے مقروض چلی آ رہی تھی خسارے میں، اس سال وہ اعظم سواتی صاحب نے نوید سنائی ہے کہ اس سال مالی سال کے شروع ہونے تک ریلوے خسارے سے نکل جائے گا. اگر آپ کے محکمے خسارے سے نکلتے گئے تو آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے جی. اگر محکمے خساروں سے نکلنا شروع ہو جائیں اور وہ اپنے اخراجات خود برداشت کرنا شروع کر لیں تو یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے اور یہ اچھی نوید ہے، اور یہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہے. اور ایک اور بھی اچھی خبر ہوئی ہے ریلوے کے حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے ایک جو سلسلہ شروع کر دیا ہے، جو کسی زمانے میں ایک ٹریک بند کیا گیا تھا ترکی اور ایران کی طرف، اس کے لیے بھی مال بردار گاڑیوں کا بزنس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. تو اچھی خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ایشین ٹائیگر کیا ہوتا ہے. ایشین ٹائیگرز کی ایک اصطلاح جو ہے وہ کوئی ایسی معنی نہیں رکھتی، اس میں مانوی وسعت ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، اور کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کی وسعت بہت بلند و برتر ہے، اور ریاست مدینہ کے مقابلے میں کوئی ایشین ٹائیگر کیا کر سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست کے جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی. ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے. ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. ڈنمارک، ناروے، سویڈن، سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب، تو وہ آپ اس اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں گے. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بڑا خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بینکوں سے کم آمدن والے لوگوں کے لیے قرضوں کا بندوبست کیا. جی، اسکینڈینیوین ممالک جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے قریب تر ہیں، اور انقلاب کی بھی بات انہوں نے کی کہ خاموش انقلاب آ رہا ہے قرضوں کی صورت میں. دیکھیے، اسکینڈینیوین کنٹریز اس لیے قریب ہیں کہ وہ سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہیں. بالکل صحیح. اچھی بات ہے اگر پاکستان کے وزیر اعظم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان ریاستوں جیسا ہونا چاہیے. وہ ریاست مدینہ کے قریب ہیں. صحیح ہے. مگر اس کے لیے کام بہت کرنا پڑے گا. صحیح. اب پھر وہی بات آ جائے گی کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ تو بددیانتی نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ٹیکس چوری نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی قوم کو بھی اس معیار کی طرف لانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو خاموش انقلاب کی انہوں نے بات کی، ایک بات اچھی کی ہے انہوں نے کہ جو ہیلتھ انشورنس دی ہے اس سے عام لوگوں کو چلو علاج کی سہولت مل جائے گی، وہ جہاں سے چاہیں گے علاج کروا لیں گے. اسی طرح اگر بے روزگار نوجوانوں کے لیے قرضے جاری کر رہے ہیں تو باقی جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں یا معذور ہیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صحیح. اور لوگوں کو تعلیم اور جتنے بھی سوشل سیکٹر میں چیزیں آتی ہیں
لوگوں کے لیے تعلیم سستی کریں، مفت کریں، صحت مفت کریں، بجلی مفت کریں لوگوں کے لیے، لوگوں کی جو ضروریات ہیں گیس مفت کریں، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں تو اسلام آباد میں جو ایک اچھا اسپتال تھا وہ بھی پرائیویٹائز کر دیا مفت کرتے کرتے، وہاں اور مہنگا ہو گیا علاج پیمز میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں جب تک آسانی نہیں آتی، یہ ایک موٹا فارمولہ ہے، اس وقت تک تو ریاست مدینہ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہو گیا جی۔ فواد چودھری صاحب نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بڑی کچھ تاریخی باتیں کیں۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف کا مستقبل یا جیل ہے یا لندن ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اپوزیشن بڑے دعوے کرتی ہے کہ لوگوں کے ہمارے ساتھ بڑے رابطے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے تو ساتھ پتہ نہیں تھے یا نہیں، یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں۔ اور واقعی نظر آیا کہ یہ بجٹ جس پہ انہوں نے بڑی کاپیاں پھاڑی، بڑا شور و غوغا کیا، بڑے چیخے چلائے، اس اجلاس میں نہ شہباز شریف تھے نہ بلاول بھٹو زرداری تھے، موقع پہ کنی کترا کے نکل گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے کیا کہا فواد چودھری نے، آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 29 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رابطہ کر رہے ہیں نون لیگ سے اور اپوزیشن سے۔ پتہ چلا کہ ساری اپوزیشن ہی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے۔ بات تو ان سے کرتے ہیں جو کہ واپس میدان میں تو ہوں، یہ تو میدان میں ہی نہیں ہے۔ جب میدان میں آئیں گے تو کوئی بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو لگتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو پورا پاکستان ہی ڈوب رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں، وہ لندن کب جاتے ہیں یا وہ جیل کب جاتے ہیں۔ جی، لندن کب جاتے ہیں یا جیل کب جاتے ہیں، شہباز شریف کے پاس یہ دو آپشن ہیں۔ اور یہ بات بھی واقعی ثابت ہو گئی کہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں اپوزیشن سے رابطے میں ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ بہت زیادہ غائب تھے اور باقی جماعتوں کے بھی غائب تھے اس بجٹ کے موقع پر، اور ماضی میں بھی یہ اسی طرح کرتے رہے ہیں، اور باقی ڈرامہ کرتے ہیں کہ ان کو عوام کی بڑی فکر ہے۔ میں بالکل ماضی ہی کی مثالیں دینا چاہ رہا تھا، یہ ماضی قریب کی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے موقع پر کیا ہوا، اس سے پہلے جب سجرانی صاحب نے سینیٹر بننا تھا کیا ہوا، ابھی جو حالیہ قانون سازی ہوئی جس میں بڑے بلند و باغ دعوے کیے تھے انہوں نے، اس میں بھی کیا ہوا۔ اپوزیشن تو ہارتی گئی نا، ہر میدان میں ہاری ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ جی بلند و باغا دعوے کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر اس وقت بالکل پرانی تنخواہ پہ کام کر کے خاموشی سے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں، ان کو بڑی فکر ہے ان کی، لیکن لوگوں کو خود ہی اپنی فکر کرنی ہے۔ اور جیسا کہ مظہر برلا صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اس ملک کے ساتھ وفادار ہونا ہوگا، اور اس وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی وفاداری اور یا پرچم لگا لینا۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام صرف کیا جائے، جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری ایمانداری سے کی جائے، اور اچھے طریقے سے اپنے ٹیکس ادا کیے جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے۔ فرائض اور حقوق کے درمیان جو واسطہ ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔